وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم صوموا تصحوا صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اپنی اس مسائل کے درس میں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت اور روزے کے متعلق احکام اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ صدقہ فطر کے متعلق اہم احکام اور مسائل بیان کر دیے گئے۔ ابھی چند چیزیں اور رہ گئی ہیں جو مسلسل سوالات آ رہے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے بھی آ جائیں تاکہ آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ نماز کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں التحیات میں جب بیٹھتے ہیں 4 رکعت والی فرض نماز میں یا سنت موقدہ جو نماز ہے اس میں 4 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت پر قاعدہ کرتے ہیں، 2 رکعت پر قاعدہ ہے جس کو قاعدہ اولا کہا گیا، اس میں صرف التحیات پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر التحیات پڑھنے کے بعد بھول کر کے درود شریف بھی پڑھ لیے، درود ابراہیمی اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو یہ بھی اگر پڑھ لیے تو کیا حکم ہے؟ یعنی اس صورت میں پھر اگر کھڑے ہو جائیں نماز پوری کریں یا اس میں کچھ اور حکم ہے؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ 4 رکعت جو فرض نماز ہے ظہر، عصر، عشاء، اس میں 2 رکعت پر جو قاعدہ ہوتا ہے وہ قاعدہ اولا ہے۔ قاعدہ اولا میں صرف تشہد تک پڑھنا ہے، التحیات، تشہد، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک، اللہم صلی علی سیدنا محمد تک اگر بھول کر کے پڑھ لیا تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کا مطلب کہ جب یاد آ گئے تو کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت پوری کر لیں، چوتھی رکعت پوری کر لیں، اور جب چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے تو التحیات پڑھ کر کے تشہد تک پڑھ کر کے ایک طرف سلام پھیریں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے۔ سجدے میں وہی تسبیح پڑھنا ہے جو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، 2 سجدے کریں گے، پھر التحیات شروع سے پڑھ کر کے پھر درود ابراہیمی دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح سے ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو گویا یہ ایک چیز جو ہے یہاں پر جو سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تشہد تک پڑھ کر کے کھڑے ہونا چاہیے تھا، تشہد تک پڑھ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھول کر کے درود بھی پڑھ لیا، درود ابراہیمی پڑھ لیا، تو کھڑے ہونے میں تاخیر ہو گئی اس سبب سے بھی۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ سہو میں بھول کر کے حضور پر درود پڑھنا یہ مناسب نہیں، اس لیے اس پر سجدہ سہو واجب کر دیا گیا کہ سجدہ سہو کرے تو اس کی نماز مکمل ہوگی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا، ایسے ہی نماز مکمل کیا، تو پھر اسے نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، نماز کو دہرانا ہوگا۔ یہی حکم 4 رکعت سنت موقدہ کا بھی ہے۔ جو بھی سنت موقدہ نماز ہے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اور جمعہ کی نماز سے بھی پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، تو یہ سنت موقدہ کو پڑھنے میں بھی 2 رکعت پر جو ہے وہ قاعدہ اولا ہے، قاعدہ اولا واجب ہے، اس میں صرف تشہد تک پڑھ کر کے کھڑے ہونا ہے۔ باقی جو نفل ہیں اور سنت غیر موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ جیسے عصر کی جو 4 رکعت فرض سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، تو اس میں تشہد تک پڑھ کر نہیں کھڑا ہونا ہے، بلکہ وہاں تشہد کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔
4 رکعت سنت غیر موقدہ جو بھی ہے، چاہے وہ عصر سے پہلے پڑھ رہے ہیں وہ، یا عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اس میں 2 رکعت پر قاعدہ جب ہوگا تو اس میں التحیات، اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھ کر کے پھر کھڑے ہوں گے، سلام نہیں پھیرنا ہے، تیسری کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ سنت غیر موقدہ یہ نفل کی منزل میں ہے، اور نفل جو ہے وہ چاہے 2 رکعت پڑھے 4 رکعت پڑھے، لیکن ہر 2 رکعت پہ قاعدہ پورا ہونا چاہیے، قاعدہ مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہر قاعدہ اخیرہ ہے۔ تو اس حساب سے تو 2 رکعت پر جب ہم بیٹھے ہیں، تشہد پڑھے، اس کے بعد درود ابراہیمی دعائے معصورہ پڑھیں گے، تب قاعدہ پورا ہو گیا، صرف سلام نہیں پھیریں گے۔ پھر جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو اس میں شروع سے یعنی ثنا بھی پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملائیں گے، کیونکہ اس میں بھی چاروں رکعت میں صورت ملانا ہے، سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ، چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانا ہے۔ صرف فرض میں جو ہے وہ 4 رکعت والی فرض میں صرف 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور صورت ملانا ہے، اور باقی والی تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ لیکن سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور صورت ملائیں گے، لیکن یہاں سنت غیر موقدہ میں تشہد کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی دعائے معصورہ پڑھ کے کھڑے ہوں گے، اور جب تیسری کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں سے ثنا کے ذریعے شروع کریں گے، ثنا بھی پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ بھی پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ اور سورہ، یعنی گویا یہ اثر نو نئی دوسری رکعت شروع ہو رہی ہے اس طریقے سے۔ تو یہ ہوا سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق، اور فرض میں تشہد کی مقدار بیٹھنا اور تشہد پڑھنا۔ لیکن اگر کوئی 4 رکعت والی فرض نماز میں 4 رکعت والی فرض نماز میں 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گئے، 2 رکعت پر جو قاعدہ کرنا تھا وہ اگر بھول گئے، ڈائریکٹ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیسری اور چوتھی 2 رکعت پھر 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد اخیر میں یعنی جب قاعدہ اخیرہ ہوگا تو وہاں پر سجدہ سہو کر لیں گے۔ سجدہ سہو وہی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ تشہد تک پڑھ کر کے داہنے جانب ایک طرف سلام پھیریں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے، پھر بیٹھ کر کے التحیات درود ابراہیمی دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیریں گے۔ یہ اگر قاعدہ اولا بھول گئے، پہلا قاعدہ اگر بھول گئے تو اس میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اب یہاں کبھی کبھی جماعت سے پڑھنے کی صورت میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر امام صاحب 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گئے، 4 رکعت والی جیسے ظہر ہے، عصر ہے یا عشاء ہے، 4 رکعت والی نماز جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، امام اگر 2 رکعت پر قاعدہ بھول گئے، یعنی ابھی کھڑے ہونے ہی جا رہے تھے کہ اگر اسی وقت کسی نے لقمہ دے دیا، پیچھے سے لقمہ دینا مطلب جو پیچھے موجود ہیں، اگر جو نائب امام ہیں، مؤذن ہیں، یا ان کے بعد وہ اگر نہیں دے رہے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی بھی لقمہ دے سکتے ہیں، لیکن دور والے نہ دیں، کیونکہ یہاں قریب والے جو موجود ہیں وہ اگر لقمہ دیں گے تو کام چل جاتا ہے۔ تو لقمہ کا مطلب یا تو اللہ اکبر کہہ دیں یا سبحان اللہ کہہ دیں، تو یہ لقمہ ہوا کہ ان کو اس سے اشارہ ہو جائے گا کہ نہیں ابھی کھڑا نہیں ہونا، بیٹھنا تھا۔ اگر وہ کھڑا نہیں ہوا بلکہ ابھی تھوڑا اٹھنے ہی جا رہے تھے کہ لقمہ ملا اور بیٹھ گئے اور قاعدہ اولا بھی ہو گیا، پوری نماز ہو گئی، تو اس میں کوئی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، نماز صحیح ہو گئی۔ لیکن اگر امام کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے، کھڑے ہونے کے مطلب یعنی اب قاعدے میں نہیں ہے بلکہ اٹھنے کے قریب ہو گئے، تو اب لقمہ نہیں دینا چاہیے، کوئی لقمہ نہ دے، کیونکہ اب وہ کھڑے ہو گئے تو پورے کھڑے ہو جائیں گے، تو اب جو قاعدہ اولا چھوٹا ہے تو اخیر میں سجدہ سہو کر لیں گے، تو امام کی بھی نماز ہو گئی اور سارے مقتدیوں کی بھی نماز ہو گئی۔ تو یہاں لقمہ دینے میں بہت احتیاط یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ لقمہ دے دیے، تب تو لقمہ صحیح ہے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے یا کھڑے ہو گئے تب اگر کسی نے پیچھے سے لقمہ دے دیا تو خود اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، جس نے لقمہ دیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اسے نماز دہرانا پڑے گا، کیونکہ اس نے بے ضرورت لقمہ دیا۔ ضرورت کب تھی؟ جب ابھی اٹھ ہی رہے تھے، اس وقت ضرورت تھی لقمہ کی، لیکن اس وقت لقمہ نہیں دیے، کھڑے ہونے کے بعد لقمہ دے رہے ہیں، تو جنہوں نے لقمہ دیا ان کی نماز فاسد ہو گئی، انہیں نماز دہرانا پڑے گا۔
اسی لیے حکم یہ ہے کہ دور والے لقمہ نہ دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قریب میں جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی یہاں ضرورت ہے، اسی وقت وہ لقمہ دے دیں گے۔ بہرحال یہ قاعدہ اولیٰ جو ہے واجب ہے، اگر قاعدہ اولیٰ چھوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو کر لیں گے لاسٹ میں تو نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیے، ایسے ہی نماز مکمل کر دیے، تو پھر نماز کو دہرانا ہوگا، اثر نو نماز دہرانا ہوگا۔ اسی طرح سے اب نماز کا ایک اور مسئلہ جس میں اکثر سوال کرتے ہیں، خاص طور پر عمر رسیدہ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے، اگر بھول رہے ہیں، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم نے 3 پڑھا ہے کہ 4 پڑھا ہے، یا 2 پڑھا ہے کہ 3 پڑھا ہے۔ جیسے 4 رکعت والی نماز میں کبھی کبھی ذہن بھٹک جاتا ہے، کیونکہ بھولنا جو ہے یہ انسانی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ہے، اس میں بھولنے کی چیز رکھی ہوئی ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھولنے پر گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بھول گئے کہ یہ نہیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے 3 پڑھا ہے کہ 4 پڑھا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اگر اس کو ایسے ہی بار بار ہوتا رہتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، تو وہ کم کی طرف جائے، کم کا خیال کر کے، جیسے 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے تو 3 غالب گمان کرے کہ میں نے 3 پڑھا ہے، پھر ایک اور پڑھ لے۔ تو وہ اپنے غالب گمان کے مطابق، اگر اس کو گمان غالب یہی ہے کہ میں نے 3 پڑھا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن دونوں برابر برابر کہ پتہ نہیں 3 پڑھا ہوں کہ 4 پڑھا ہوں، شک ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں کم کی طرف جائے، یعنی 3 کی طرف جا کر کے ایک اور رکعت ادا کر لے۔ اسی طرح سے اگر 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے کہ میں نے 2 پڑھا ہے کہ 3 پڑھا ہے، تو وہ 2 شمار کر کے ایک اور ملا لے۔ اس طرح سے گمان غالب بھی ہو جائے گا، اس پر اس کے دل میں یقین بھی آ جائے گا، اسی یقین کے مطابق اس کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی، نماز مکمل ہو جائے گی۔ روزے کے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے، اس کو غالباً بیان کیا تھا لیکن پھر سوال یہ ہو رہا ہے کہ رات میں اٹھا ہی نہیں، سحری نہیں کیا، رات میں سحری کے لیے اٹھا ہی نہیں، اور رات میں کوئی نیت بھی نہیں تھی، روزہ رکھنے کی نیت بھی نہیں ہے، اب وہ اٹھا ظہر کے بعد، ظہر کی نماز یا ظہر کی نماز کے بعد اٹھا، اب اس کے بعد وہ چاہ رہا ہے کہ میں نیت کر لوں کہ روزہ رکھنے کی، تو یہ روزہ صحیح ہوگا کہ نہیں؟ تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر رات میں نیت نہیں کیا، یا سحری میں بھی نہیں اٹھا، اور زوال سے پہلے بھی نیت نہیں ہوئی، اور ایسے وقت میں اٹھا کہ اب نیت کا وقت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ نیت کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے پہلے تک ہے۔ اب ظہر کے وقت اٹھنا اس کا مطلب ہے کہ زوال ختم ہو گیا، تب تو ظہر کا وقت شروع ہوا ہے۔ اب اس وقت اگر نیت کر رہا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کم از کم یا تو رات میں نیت ہو کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، یا سحری میں اٹھے، سحری میں اٹھ کر کے کچھ کھا پی لے اور نیت کر لے۔ سحری میں اگر اٹھ کے کھا بھی لیا، صرف دل میں ارادہ ہے کہ کل روزہ رکھنا ہے اس لیے کھا رہا ہوں، تب بھی کافی ہے، زبان سے نیت نہیں بھی کیا تب بھی چل جائے گا، لیکن دل میں کم سے کم نیت ہونا چاہیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سحری میں نہیں اٹھا، ایسے وقت میں اٹھا کہ فجر کی نماز ہو گئی، تو اب نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے زوال کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے تک اگر وہ نیت کر لیتا ہے، اگرچہ سحری نہیں کیا، نیت کر لیتا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ دوپہر کے بعد نیت کر رہا ہے تب تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا، بلکہ اس روزے کی اسے قضا رکھنی ہوگی۔ خواتین کے لیے کہ جن دنوں میں روزہ وہ نہیں رکھتی ہیں، وہ ان روزوں کی قضا رکھنا ہوگا، نماز ان کے لیے معاف ہے، یعنی جن دنوں میں ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہے تو وہ نماز تو معاف ہے، نماز ان کی قضا نہیں ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے، البتہ جو روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا رکھنا ہوگا۔ اور سوال یہ ہے کہ جتنے روزے چھوٹے ہیں کیا ان کا اگر کوئی کفارہ ادا کر دیں، فدیہ ادا کر دیں تو ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی خاتون ابھی تندرست ہے اور طاقت ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو جو روزے ان کے مہینے میں چھوٹے ہوئے ہیں ناپاکی کی وجہ سے، ان روزوں کی قضا رکھنا ہی ہوگا۔ ان کو یہ مسئلہ بتا دیا جائے
کہ قضا رکھیں گے تبھی ان کے وہ روزے ادا ہوں گے، اور اگر وہ فدیہ دے دیں گے، فدیہ دینا جیسا کہ شیخ فانی کے لیے حکم ہے، یعنی جو بوڑھے ہیں یا اتنے کمزور ہیں کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، یا ایسی بیماری ان کو لاحق ہو گئی ہے کہ اب بیماری ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے اور اس بیماری میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں، ایک روزے کا ایک فدیہ جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، فطرہ جسے کہتے ہیں، وہ ایک روزے کا فدیہ ہو گیا۔ یہ ان حضرات کے لیے جو بالکل طاقت ہی نہیں رکھتے، لیکن جو بیمار ہونے کے بعد ٹھیک ہو گئے، بیماری کی حالت میں تو روزہ چھوٹا تھا نہیں رکھے، لیکن ٹھیک ہو گئے، صحت حاصل ہو گئی، تندرستی آ گئی، تو اب رمضان شریف کے بعد ان روزوں کی قضا رکھنا ہوگا، فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے ان خواتین کے لیے کہ جو ناپاکی کی وجہ سے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اگر رمضان شریف کے بعد تندرست ہیں، توانا ہے، تو وہ فدیہ ادا کرنے سے ان کے روزے ادا نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں ان روزوں کی قضا رکھنا ہوگا۔ تو یہ روزے کا مسئلہ ہے، اور جن حضرات نے فدیہ ادا نہیں کیا ہے، پچھلے کئی روزے چھوٹے ہوئے ہیں اور طاقت بھی نہیں رہ گئی، کہ جیسے کہ ان کو رکھنا تھا، تندرستی کی حالت میں رکھنا تھا، لیکن تندرستی کی حالت میں بھی نہیں رکھے، ایسے ہی چھوڑ دیے، اب ان کی تندرستی ختم ہو گئی، اب یا تو ایسی بیماری ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، یا بڑھاپا یا عمر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اب وہ نہیں رکھ سکتے، تو ان روزوں کا فدیہ اب ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا۔ یعنی جو جوانی کی حالت میں یا اچھی تندرستی کی حالت میں روزے چھوٹے تھے، لیکن اب جو ہے یہ پوزیشن ہے کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو وہ جتنے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان سب کا وہ فدیہ ادا کر دیں۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے جن کے قضا ہو گئے ہیں، عام طور پر یہ شوال کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، شوال میں 6 روزے نفلی روزے ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ہے کہ شوال کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں اس پر بڑا ثواب ہے۔ کب سے رکھیں گے وہ؟ عید کے دوسرے دن سے، عید کا دن چھوڑ کر کے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عید کے دن تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں عید کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اس دن ہم سب اللہ کے خاص مہمان ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کے مہمان ہیں تو مہمانی میں روزہ نہیں رکھنا ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے خاص نعمت کھلائی جا رہی ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ عید کے دن روزہ نہ رکھیں۔ جاہلوں میں ایک بہت زیادہ یہ مشہور ہے کہ آدھا روزہ رکھنا ہے، عید کے دن آدھا روزہ۔ آدھا روزہ کیا مطلب؟ کوئی آدھا روزہ تھوڑی ہوتا ہے۔ آدھا روزہ سے مطلب یہ نہیں وہ صبح صادق سے لے کر زوال تک کچھ نہیں کھاتے ہیں، زوال کے بعد یعنی جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے تب کھا لیتے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، جہالت ہے، ایسا کہیں حکم نہیں ہے شریعت کا کہ عید کے دن آدھا روزہ رکھیں، بلکہ پورا عید کے دن آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور عید کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک یہ رہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب عید کے لیے جاتے تھے تو چھوارے یا کھجور کھا کر کے پانی پی لیتے اور پھر عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اگر آدھا روزہ ہوتا تو حضور بھی تو آدھا روزہ رکھتے ہیں، لیکن کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا روزہ نہیں رکھا، بلکہ حکم فرمایا کہ اس دن ہم اللہ کے خاص مہمان ہیں، اس لیے اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ جو شوال کے روزے رکھے جاتے ہیں 6 روزے، عید کے دوسرے دن سے لے کر کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی، طاقت ہے، تندرستی ہے، اچھی حالت ہے، تو رکھ لینا چاہیے، رکھنے میں بہت فائدہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اور ان روزوں میں جو بھی کمی ہے اس سے بھی وہ کمی پوری ہوتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ جن حضرات کے روزے رمضان شریف میں چھوٹے ہوئے ہیں، جیسے خاص طور پر خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ عام طور پر جو ہے ان کے روزے ماہ رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ مہینے میں کچھ دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ اگر ادھر شوال کے 6 روزے رکھنا چاہ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ قضا روزہ رکھ لیں، کیونکہ جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ قضا رکھنا ہے ان کو، وہ بہتر ہے، کیونکہ اکثر خواتین جو روزہ رکھتی ہیں وہ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، اور جو فرض قضا ہوئے وہ ایسے ہی باقی رہتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ اب اللہ سے امید ہے کہ فرض تو ادا ہو ہی جائے گا، ساتھ ہی ساتھ شوال کے ان 6 روزوں کا بھی ثواب
انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن اپنا فرض تو ادا ہو جائے گا، کیونکہ زندگی کا کیا بھروسہ، معلوم نہیں، پتہ نہیں، اگر اسی حال میں چلے گئے تو وہ ذمے میں روزے قضا رہ جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 6 روزے جو ہے ان جگہوں میں اگر وہ قضا روزے بھی رکھ لیتے ہیں تو ان کے لیے مناسب ہے، بہتر ہے۔ بس اب زکوٰۃ کے متعلق ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے سوال کیا ہے کہ اگر ہماری رقم مارکیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، جیسے خاص طور پر کاروباری حضرات ہیں، مارکیٹ سے ان کو کافی پیسہ آنا ہے اور ادھر اپنے پاس میں اتنا ہے نہیں کہ زکوٰۃ ادا کر سکے، لیکن جب وہ آئے گا تو ہم ادا کر سکتے ہیں، اور یقین ہے کہ 1 مہینے کے بعد، جیسے عید کے بعد وہ پیسہ آ جائے گا، تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے سامان بیچا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں رولنگ چلتی ہے، ادھر خریدتے ہیں ادھر بیچتے ہیں، اور جب بیچے ہیں تو بہت سارا سامان ادھار بیچے ہیں، بیچ چکے ہیں لیکن پیسہ ابھی آیا نہیں ہے، لیکن آنے والا یقینی ہے، تو جتنا آنے والا ہے اس کو جوڑ لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے 2 لاکھ روپے آنے باقی ہیں مارکیٹ سے، تو وہ 2 لاکھ روپے آپ جوڑ کے رکھ لیں، اگر پاس میں موجود ہے تو وہ 2 لاکھ کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور اگر پاس میں موجود نہیں ہے تو وہ 2 لاکھ جب آئیں گے تو ان 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دیں، یعنی بعد رمضان شریف بھی اس کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس کے بعد نہیں ہے، ایسا نہیں، غلط ہے۔ اگر رمضان شریف میں ادا کر لیں تو ثواب زیادہ ہے، 1 کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر پاس میں موجود نہیں ہے، جیسے ابھی رقم نہیں ہے لیکن آنے والی ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، مارکیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، اور جیسے ہی عید ہو جائے گی اس کے بعد آ جائے گا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیمنٹ کرتے نہیں ہیں، عید کا بہانہ بنا کر کے عید کا خرچہ ہے، یہ ہے وہ ہے، رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی قرض ادا نہیں کرتے، دیتے نہیں۔ تو اگر آپ کا پیسہ آنا باقی ہے اور پاس میں نہیں ہے تو اس کو جوڑ کر کے رکھ لیں، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ جو بھی رقم آنی ہے اس کو جوڑیں، اور اس کی زکوٰۃ کتنی نکل رہی ہے اس کو جوڑ لیں۔ مثال کے طور پر 2 لاکھ آنا باقی ہے اور 2 لاکھ کے 5,000 آپ کو نکالنا ہے، 5,000 یہ جوڑ کر کے رکھ دیا آپ نے، اور جیسی ہی وہ رقم آ جائے گی تو اس میں سے 5,000 نکال کر کے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ رمضان شریف ختم ہو گیا تو اب زکوٰۃ کا ٹائم ختم ہو گیا، زکوٰۃ یعنی سال بھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، جب ہمارا سال پورا ہو گیا تو ادا کرنا ہے، اب اس میں جتنا جلدی ہو سکے ادا کریں۔ مثال کے طور پر 25 رمضان المبارک کو ہمارا سال، یہ زکوٰۃ کا ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہی سال ہے، اور اس وقت رقم نہیں آئی تو 25 رمضان شریف گزر گئے، عید کا دن گزر گیا، لیکن ہم نے جوڑ کر کے رکھا ہے، تو بعد میں جب بھی وہ رقم آئے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اس طرح سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مال بھی آپ کا پاک ہو جائے گا اور مال محفوظ بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دے گی وہ مال محفوظ ہوتا ہے، سیف ہو جاتا ہے، یعنی وہ چوری نہیں ہوگا، وہ ضائع نہیں جائے گا اور جل کر کے راکھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام فرماتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھرپور ہم فکر مند رہیں، کوشش کریں کہ زکوٰۃ رہ نہ جائے کسی بھی مال کی، کہ اگر کوئی بھی مال جو ہے اور ہمارا ہی ہے لیکن آنا باقی، ہم نے ادا نہیں کیا، بعد میں بھول گئے، جانے دو ادھر تو ہم نے دے ہی دیا ہے، ایسا نہیں، سال پورا ہو گیا تو جتنی بھی رقم ہماری ہے، جو بھی ہماری ملکیت کا سامان مال ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تاکہ وہ مال بھی محفوظ ہو جائے اور مال پاک بھی ہو جائے۔ یہ شروع میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے، یعنی پاک ہو جاتا ہے، اور پاک مال کھانے سے ہم بھی پاک رہیں گے، اور اگر مال کا میل کھاتے رہیں گے تو پھر پاک رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اوپر سے کتنا ہی پاک کر لے لیکن اندر پاک نہیں رہیں گے، اس لیے زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ روزہ اور زکوٰۃ یہ 2 ہمارے لیے ایسی عظیم عبادت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے سے تمہاری صحت اچھی ہوگی، صحت تندرستی، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اسی لیے بہت سارے غیر مسلم بھی جو ہے روزہ رکھتے ہیں صحت کے لیے، جس کو ڈائٹنگ کہتے ہیں، کتنے غیر مسلم ڈاکٹرز جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، باقاعدہ جیسے ہی ہمارا روزہ ہوتا ہے ویسے ہی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ریسرچ یہی ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو اس پر تو ہم کو یقین رکھنا ہے کہ
کہ روزہ رکھنے سے واقعی صحت اچھی ہوتی ہے۔ ویسے بھی ابھی جدید تحقیق میں یہ بات آ گئی کہ سال میں ایک مہینہ یا چند دن اس کو اس طرح سے رہنے سے سال بھر میں جو بہت ساری چیزیں کھانے کی وجہ سے اندر کیمیکل جو پیدا ہوتا ہے وہ سب کیمیکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس ایک مہینے کے روزے سے وہ سارا کیمیکل جو زہر بنا رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کیمیکل اور زہر ختم ہو جائے گا تو صحت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ جتنی بیماریاں ہماری جو ہوتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کھان پان جو ہے نا بہت زیادہ ادھر کی ادھر سب چیزیں کھاتے رہتے ہیں، تو اس کا جو وہ کیمیکل نکلتا ہے وہ ایک زہر کی شکل بنتا ہے۔ وہ زہر جب تک نکلے گا نہیں، یا خون میں بھی کبھی کبھی وہ زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ابھی جو ہجامہ کا جو کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی وجہ سے خون میں بھی وہ ذرات جو ہے جمع ہو جاتے ہیں زہریلے، اور اس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب وہ خون جب نکال دیا جاتا ہے تو صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہو جائے گی اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جائے گا۔ تو ہمارے ساری عبادتوں میں ہمارے لیے فائدہ ہے، برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کی رضا ہے۔ عید کے دن چونکہ الحمدللہ ابھی رمضان المبارک کی رخصتی قریب ہے، شاید کل ہو سکتا ہو چاند ہو جائے، کل 29 رمضان المبارک ہے، اور اگر کل نہیں ہو سکا یعنی کل جمعہ 29 کو اگر چاند نہیں ہوا تو پھر سنیچر کا بھی روزہ ہوگا، جو 30واں روزہ مکمل کر کے پھر اتوار کو سنڈے کو عید کی نماز ہوگی، اور اگر کل یعنی جمعہ کو چاند نظر آ گیا 29 کو تو پھر انشاءاللہ سنیچر کو ہی عید ہوگی۔ بہرحال یہ چاند پر ڈیپینڈ ہے، چاند نظر آ جائے یا چاند کی شہادت حاصل ہو جائے اس کے اعتبار سے یہاں سے اعلان ہوگا۔ تو چاند کا اعلان ہو جانے کے بعد ادھر رمضان شریف تو ختم ہو گیا، رمضان شریف کے ختم ہونے کے بعد وہ جو رات ہے شوال کی پہلی رات، وہ عید الفطر کی رات ہے، اس کو شب عید کہا گیا۔ شب عید، شب مانی رات، شب عید جیسے شب قدر ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، شب مانی رات، تو یہ راتیں جیسے مبارک ہیں ویسے ہی شب عید بھی بہت ہی مبارک رات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شب میں جو شب بیداری کر کے یعنی رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے مگر شب عید میں شب بیداری کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نورانیت عطا فرماتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں کا ماحول سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ عید کی رات خوب گھومنا پھرنا ہے، وہ مارکیٹ میں کام نہیں ہے تو بھی بس گھومتے پھرتے رہیں گے، کام ہے تو عید سے پہلے ہی ساری چیزیں خرید لینا چاہیے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں عید کی رات میں شاپنگ کریں گے، خاص طور پر عورتیں جو ہے وہ صرف اور صرف عید کی رات میں ہی شاپنگ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے رکھے رہتے ہیں، یا تو کچھ نہ کچھ چھوڑ کے رکھے رہتے ہیں کہ اس دن شاپنگ کرنا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے اللہ کے واسطے جو بھی شاپنگ آپ کو کرنا ہے وہ پہلے کر لیں، 2-3 دن پہلے کر لیں، حالانکہ جو ضروریات ہے میں سمجھتا ہوں تقریباً سب خرید چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے کچھ نہ کچھ بہانے سے کام ہے، یہ لینا ہے وہ لینا ہے، اور وہاں رات ضائع ہوتی ہے۔ کتنے تو رات کے 3 بجے وہاں سے گھوم پھر کے آتے ہیں اور سوتے ہیں، پھر فجر میں جلدی جلدی اٹھ کے نہ صحیح غسل ہو پاتا ہے، کچھ نہیں، بس نماز عید۔ کوشش یہ کریں کہ شب عید بھی ہماری عبادت میں گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ اب آخری بات یہ ہے ماہ رمضان المبارک کی رخصتی، یعنی ماہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے کا ٹائم ہے، رخصت مطلب یعنی اب قریب ہے کہ ختم ہو، 1 دن یا 2 دن کا موقع ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اس بات کا ہمیں غم ہونا چاہیے، اس بات پر ہمیں افسوس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا مبارک مہینہ، اتنی برکتوں والا مہینہ اور کہاں ہمیں ملے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف جب رخصت ہونے لگتا ہے تو آسمان اور زمین اور فرشتے روتے ہیں، میری امت کے غم میں روتے ہیں۔ حالانکہ آسمان اور زمین کو رونے سے کیا فائدہ، رمضان شریف گزر جائے تو آسمان اور زمین کے رونے کا سبب یہ ہے کہ حضور کی امت کو ماہ رمضان المبارک ایک بڑی نعمت کے طور پر اللہ نے عطا کیا اور وہ نعمت جا رہی ہے، تو اس لیے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ اور زمین کے رونے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے پورے زمین پر ہر طرف عبادت کا سما ہوتا ہے،
جسے دیکھو سب عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، افطار کرا رہے ہیں، یعنی نیکیاں کثرت سے ہوتی ہیں ماہ رمضان شریف۔ اور جتنی نیکی ماہ رمضان شریف میں انسان کر لیتا ہے، شاید دوسرے مہینوں میں اتنا نیکیاں نہیں ہو پاتی ہیں، بہت کم ہو پاتی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ماہ رمضان المبارک کی برکت ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سما ہے اس وجہ سے۔ اور جب یہ رخصت ہو جائے گا تو اسی لیے زمین بھی روتی ہے کہ پھر وہی گناہوں کا ماحول ہوگا، پھر وہی شیطان آ جائیں گے اور انسانوں کو شیطان جو ہے وہ گناہوں میں لے جائیں گے، اس لیے زمین روتی ہے۔ بہرحال ہم کو بھی رمضان المبارک کے رخصت ہونے کا غم ہونا چاہیے اور اس پر افسوس بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر رمضان المبارک عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی رخصت ہونے سے پہلے پہلے ہماری بخشش بھی ہو جائے، مغفرت ہو جائے، جہنم سے ہمیں نجات مل جائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ وکافی مزیدہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں خوب خیر و برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی شفاعت نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اپنی خاص رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، تجارت میں، کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، تیرے جن جن بندوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی کوشش کی، مکمل روزے رکھے اور صدقات و خیرات بھی کیا، زکوٰۃ ادا کی، اعتکاف میں بیٹھے، یا اللہ ان سب کی نیکیوں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہماری تمام نیکیاں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں سال بھر اسی طرح سے نیکیوں کی سعادت توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، سب کی تمام جائز مراد و نیک تمناؤں کو پوری فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔